خالدہ ضیاء صاحبہ کا جی اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کریں اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں. اس موقع پر ایک تصویر جاری کی گئی اور وہ تھی ایاز صادق صاحب کی بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ, اور اس تصویر کو بہت زیادہ گورنمنٹ بہت زیادہ اس کو پروموٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بڑا زبردست کام کر دیا ہے. یہ وہی بھارت کے وزیر خارجہ ہیں جن کے ساتھ ہماری مئی میں لڑائی ہوئی اور انہوں نے ہماری سالمیت کو نقصان پہنچایا, ہم پاکستان کے اندر حملے کیے اور گو کہ پاکستان کی فضائیہ نے, شاہینوں نے بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیا اور ان کے ساتھ طیارے گرائے. لیکن اس لڑائی جو بند ہوئی وہ امریکہ کے کہنے پہ ہوئی اور سندھ طاس معاہدہ انہوں نے معطل کر دیا اور ہمارے دریاؤں کا پانی روکا ہوا ہے, ہماری زرعی زمینوں کو وہ بنجر بنانا چاہتے ہیں اور یا پھر سیلاب کی صورت میں پانی چھوڑتے ہیں. ہر دو صورتوں میں وہ دشمن جیسا سلوک کر رہے ہیں کیونکہ وہ اصلی دشمن ہیں. اور ایاز صادق صاحب نے ان سے ملاقات کی, جو شیک ہینڈ کیا اس کو بہت زیادہ پذیرائی اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, بہت بلے بلے کی جا رہی ہے. تو میں صرف اتنا ہی پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی نورین نیازی صاحبہ نے, علیمہ خان صاحبہ نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے اپنے بھائی کا جو ان کو عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا. تو اس پوائنٹ آف ویو کے بعد ان پہ غداری کے, بھارت نوازی کے, مودی کے یاروں کے پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے اور پروپیگنڈا کیا گیا. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ وہی بھارت ہے جی, اور یہ وہی جے شنکر ہیں بھارت کے وزیر خارجہ جو پاکستان کے اصلی دشمن ہیں, جنہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا, پاکستان کو نقصان پہنچایا, سندھ طاس معاہدہ معطل کیا. تو یہ انہی کے ساتھ ایاز صادق صاحب ملے ہیں. تو یہ پھر دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آج ہی بلوچستان میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے خطاب کیا ہے ایک ورکشاپ سے, اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ بلوچستان میں بھارت جو ہے وہ ملوث ہے, بھارت بلوچستان کی بدامنی میں, اور یہاں پہ وہ دہشت گرد تنظیموں کو اور علیحدگی پسند تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ پہلے دن سے ہمارا موقف ہے. اور کلبھوشن یادیو بھی بلوچستان سے ہی گرفتار ہو گئے تھے اور ان کا پورا کا پورا نیٹ ورک تھا. تو ایک طرف آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, اور دوسری جانب ایاز صادق صاحب جو ہے وہ ملتے ہیں جے شنکر سے اور ان کو بہت زیادہ اس کی بلے بلے کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ایاز صادق صاحب اگر سندھ طاس معاہدہ معطل کرانے میں, سندھ طاس معاہدہ بحال کروانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر صرف شیک ہینڈ ہے اور وہ بھی ایک ایسے ملک کے ساتھ جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا, تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگلی خبر ہے جناب, یہ ہم صرف یہی نہیں کہتے بلکہ ہمارے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ فطرت الخارج فطرت الہند جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور افغانستان کی سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت کا ایلیمنٹ, بھارتی ایلیمنٹ بھی شامل ہے. تو خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, وہاں پہ بھارت پہ الزام لگایا جاتا ہے. تو لیکن ایاز صادق صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ اس کو پذیرائی دی جا رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا. اگلی خبر ہے جناب, وہ ہے یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس کے بارے میں. پاکستان سینڈوچ بنا ہوا ہے, کبھی وہ یو اے ای کی طرف دیکھتا ہے, کبھی وہ سعودی عرب کی طرف دیکھتا ہے. پہلے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے انہوں نے اڑان بھری اور رحیم یار خان میں گئے, جہاں پہ اماراتی صدر جو ہیں وہ شکار کھیلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اپنی ذاتی محل میں موجود ہیں. ان سے ملاقات کی اور اسحاق ڈار صاحب نے سعودی وزیر خارجہ سے بات کی, اور اس کے بعد پھر آج جو ہے شہباز شریف صاحب نے محمد بن سلمان کراؤن پرنس پرائم منسٹر سعودی عرب ان سے بات کی ہے اور ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے. اب معلوم نہیں کہ وہ اماراتی صدر کو یقین دہانی کروا رہے ہیں یا پھر محمد بن سلمان کو, کیونکہ پاکستان اس وقت دونوں کے درمیان میں بیچ میں پھنسا ہوا ہے. اور لیکن جو پاکستان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے اس میں سعودی عرب کی جو سلامتی ہے اس کی ساتھ مکمل طور پر اس کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی گئی ہے, اور سعودی عرب نے, پاکستان نے کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کی سیکورٹی کے ضامن ہیں, کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں اور اس جو ٹینشن چل رہی ہے اس میں پاکستان آگے جا کے پاکستان کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور پاکستان اس دو دوستوں کی لڑائی میں پاکستان اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکے گا. دوسری جانب جو بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ ایاز صادق صاحب کی جو بات چیت ہوئی ہے, ملاقات ہوئی ہے, اور جو تصویر سامنے آئی ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ
چائنا کا بہت بڑا رول ہے اور چائنا چاہتا ہے اس خطے میں امریکی اثر و رسوخ کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ جو ٹاسک دیا گیا ہے فیلڈ مارشل جہاں عاصم منیر صاحب کو وائٹ ہاؤس کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ سی پیک کا راستہ روکا جائے، سی پیک کو فل سٹاپ لگایا جائے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی روکا جائے، اور چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے بجائے آپ مغربی دنیا کا رخ کریں اور ہمارے ساتھ ہمارے مفادات کا تحفظ کریں۔ تو چائنا اس خطے کا بڑا پلیئر ہے، رشیا اس خطے کا بڑا پلیئر ہے، اور چائنا، رشیا، ایران، افغانستان، ترکی، یہ سب کے سب آپس میں ایک اتحاد قائم ہو چکا، اور چائنا اور انڈیا کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ بھی معمول پر آ چکے ہیں، اور جو کشیدگی تھی آرٹیکل 370 جب ختم کیا گیا اور کشمیر کی اور کارگل کی جو سٹیٹس ہے ختم کیا گیا تھا، اس کے بعد سے چائنا نے کافی درگت بنائی تھی انڈیا کی، لیکن اب معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تو اب چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات بھی درست ہوں، اور بجائے اس کے کہ یہاں پہ امریکہ اپنا کھیل کھیلے، تو اس خطے کے لوگوں کو، خطے کے مالک کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے۔ تو دیکھیے بڑا ہی کروشل سا پیریڈ ہے جی کہ ساری صورتحال سے پاکستان کیسے نمٹے گا، کیونکہ جو ہمارے ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مستقبل جو ہے پاکستان کا وہ چین سے جڑا ہوا ہے، اور چین کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے۔ مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ ماہر امور خارجہ ہیں اور ملیحہ لودھی صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی ایک پروگرام میں یہ ڈسکشن کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان کے، وہ عارضی ہیں اور وہ شخصی ہیں، یعنی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی حد تک وہ ہیں، اور وہ دیر پا نہیں ہیں، اور جیسے ہی شخصیات تبدیل ہوں گی تو یہ جو عارضی خوشی منائی جا رہی ہے، یہ عارضی خوشی ثابت ہوگی، اور دونوں ملکوں کے درمیان کو مضبوط بنیادوں پہ تعلقات ابھی تک قائم نہیں ہو سکے، اور ابھی تک گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے کہ ابراہیم اکارڈ پہ آ جائیں اور غزہ میں فوج بھیج دیں، اور اس نوعیت کے مطالبات کیے جا رہے ہیں، سی پیک کو فل سٹاپ کر دیں، تو پاکستان اور امریکہ کی دوستی آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں بڑھے گی۔ تو یہ ایک نیگیٹیوٹی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ مضبوط بنیادوں پہ جو تعلقات ہیں وہ تو پھر ایسے نہیں ہوتے، اور اس کے لیے تو آپ کی معاشی، معاشرتی اور تجارتی جو ہے وہ ہونی چاہیے، دفاعی انگیجمنٹس ہونی چاہیے، وہ ایسی کوئی بھی امریکہ کے ساتھ ابھی نہیں آ رہی سالڈ گراؤنڈز پہ۔ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے بلوچستان میں خطاب فرمایا ہے جی، اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی اور استقامت قابل تحسین ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی جو ہے، بلکہ پورے پاکستان کے عوام کی پاکستان سے حب الوطنی کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور صرف یہ ہمارے راولپنڈی کے دوست ہیں جو کہ یہ غداری اور دہشت گردی اور بغاوت اور ملک دشمنی کے فتوے جاری کرتے رہتے ہیں۔ بلوچستان کے عوام کل بھی پاکستانی تھے اور آج بھی پاکستانی ہیں، اور اس وقت بدقسمتی سے جتنی بھی اس وقت وفاق پرست جماعتیں ہیں بلوچستان کی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی اور دیگر، وہ سب کے سب اس وقت زیر عتاب ہیں، اور ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ بلوچستان کے عوام کو ایک طویل عرصے سے، جب سے نواب اکبر بگٹی قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تب سے لے کے اب تک تقریباً 22 سال سے بلوچستان کے عوام کو ان کی حقیقی نمائندگی نہیں ملی، بلکہ وہاں پہ مکمل طور پر ایک کرفیو کا سما رہتا ہے، اور جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو الیکشن میں ہروا دیا جاتا ہے، اور یہ دو میں نے آپ کو بتایا جماعتیں، اور وہاں پہ ایک آرٹیفیشل ایک مصنوعی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے جس کو باپ پارٹی کہا جاتا ہے، اس کو اقتدار پہ مسلسل کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت بھی بلوچستان کی صورتحال ویسی ہی ہے، اور بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق، شہری آزادیوں کے طلبگار ہیں۔ وہاں پہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ سب سے زیادہ ہے، محرم بلوچ ابھی بھی جیل میں ہیں، جو کہ پڑھے لکھے بلوچ عوام ہیں، نوجوان بلوچ ہیں، خواتین و حضرات، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس وقت اس سارے فسطائی نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی بہت بڑی پریزنس ہے، لیکن وہاں پہ بلوچستان میں کسی قسم کی کوئی سیاسی سرگرمیوں کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے عوام دوست ترقیاتی اقدامات سراہنے کے قابل ہیں۔ تو
یہی گفتگو جنرل عاصم منیر صاحب کو یہی دست شفقت خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے بھی کرنے چاہیے، اور ان کی بھی اتنی ہی پذیرائی کرنی چاہیے جیسے کہ باقی صوبوں میں کرتے ہیں، لیکن ان کی زیادہ سے نظر پنجاب میں زیادہ رہتی ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے کہا کہ بھارت کے حمایت یافتہ عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کی علاقائی سلامتی اور خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تو بات تو درست ہے آپ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت ابھی تک جو سندھ طاس معاہدہ معطل کیا ہوا ہے پاکستان کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے، اور جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اس کو ابھی تک سندھ طاس معاہدہ بحال کروانے میں ناکام رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈوں کو مسترد کرنا روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ بالکل آرمی چیف آپ صحیح فرما رہے ہیں، ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈوں کو مسترد کرنا چاہیے، اور ہم آپ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ بھی ذاتی اور سیاسی مفادات کے ایجنڈے سے باہر نکلیں، اور صرف ایک خاندان کے آرمی چیف بننے کے بجائے اور ایک خاندان کی فوج کو ایک خاندان کے حوالے کرنے کے بجائے آپ قومی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تمام میڈیا کے ساتھ، تمام عدلیہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا سلوک کریں، اور آپ کا کام جو ہے وہ ہے آپ صرف اور صرف دفاع پر توجہ دیں، کیونکہ پاکستان اور اس ریجن میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آپ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کریں اور ذاتی اور سیاسی ایجنڈے سے باہر نکلیں، اور جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں، اور خاص طور پہ ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈے کو اگر مسترد کرنا ہے تو پھر 8 فروری 2024 کو جو الیکشن چوری کیا گیا تھا اس الیکشن چوری سے آپ پیچھے ہٹیں اور حقیقی نمائندوں کے سپرد کریں پاکستان کے امور اور ریاستی امور، تاکہ جن کا کام ہے ان کو کریں، اور جن کو عوام پسند کرتے ہیں وہی آگے امور مملکت چلائیں۔